السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 204 ایپیسوڈ نمبر 204 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 652۔ ایک بوڑھا شیر۔ کہتے ہیں کہ ایک شیر جب بوڑھا ہوا دوڑنے اور بھاگنے سے رہ گیا، ناخن و پنجہ کی طاقت کم ہوئی، دانت ٹوٹے، پشت بھی کچھ خم ہوئی، بھوک سے لاچار ہو مرنے لگا، فکر کر کے دل میں یہ ہیلا کیا، بن گیا بیمار اور جو جانور، پوچھنے آتا نہ آتا پھر نظر، لومڑی آئی عیادت کے لیے، غار کے در پر لگی یہ پوچھنے، ہے طبیعت آپ کی کیسی حضور، چشم بد رکھے خدا حضرت سے دور، شیر بولا عمر ہو تیری فزوں، بچی تو اندر نہیں آتی ہے کیوں، لومڑی نے یہ کہا اے ذل رب، عرض کر دیتی ہوں میں اس کا سبب، کہہ رہا ہے برملا یہ نقش پا، ہے جو ظاہر غار کے در پر شہا، سینکڑوں اندر گئے ہیں بالیقین، باہر آنے کا نشاں ایک بھی نہیں۔ سبق: کام سے پہلے ہے لازم سوچنا ہے کہ اس کام کا انجام کیا۔ حکایت نمبر 653۔ آئینہ حق نما۔ دیکھ کر احمد کروئے جہل سے بو جہل یوں بکنے لگا، سب سے بدرو ہے بنی ہاشم میں تو، کیوں ہنسی مشہور ہے عالم میں تو، آپ نے فرمایا ہے مجھ کو یقین، تو بجا کہتا ہے اور جھوٹا نہیں، دیکھ کر صدیق نے پھر یہ کہا، آفتاب دو جہاں تو ہے شہا، چہرے روشن ہے ایسا پر جمال، بدر کامل ہو مقابل کیا مجال، سرور عالم کا یوں ارشاد تھا، تو نے بھی صدیق بالکل سچ کہا، یہ کہا یاروں نے ہو کر با ادب، اے نبی حیران ہیں ہم سب کے سب، آپ نے دونوں کی کیوں تصدیق کی، راست دونوں ہو نہیں سکتے کبھی، آپ نے فرمایا اے یاران دین، آئینہ بھی دیکھتے ہو یا نہیں، ہر کوئی جیسا ہے دکھلاتا ہے وہ، یہ سبق تم سب کو سکھلاتا ہے وہ، اے عزیزو میں بھی ہوں وہ آئینہ، عکس دیتا ہے دلوں کا جو دکھا۔ سبق: نور حق سے جن کے دل معمور ہیں، ان کی نظروں میں محمد نور ہیں، اور جن کے دل ہوئے تاریک تر، وہ کہیں احمد کو مثل اپنی بشر۔ حکایت نمبر 654۔ توکل۔ تھے مدینے میں یمن کے چند مرد، تھا توکل میں ہر ایک میں ان سے فرد، سب گئے فاروق کو کرنے سلام، آپ نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو کام،
بولے وہ کرتے نہیں ہم کوئی کام، ہے توکل پر ہمارا تو مدار، ہے توکل پر ہمارا تو مدار۔ سن کے یہ فاروق نے ان سے کہا، یہ بھی کوئی کام ہے تعریف کا؟ مفت خور کیوں نہیں کہتے کہ ہو، مفت خور کیوں نہیں کہتے کہ ہو، بوجھ اپنا ڈالتے اوروں پہ ہو۔ جاں کھپاتا ہے کوئی کھاتے ہو تم، جاں کھپاتا ہے کوئی کھاتے ہو تم، اور توکل اس کو بتلاتے ہو تم۔ ہے توکل اصل میں دہقان کا، ہے توکل اصل میں دہقان کا، ہے توکل پیشے مرد خدا۔ ڈال کر دانا فقط امید پر، ڈال کر دانا فقط امید پر، رب پہ رکھتا ہے نظر جو سال بھر۔ سبق: کار کرمت کر بھروسہ کار پر، کار کرمت کر بھروسہ کار پر، کر بھروسہ قسمت جبار پر۔ حکایت نمبر 655۔ قیمتی پیالہ۔ ایک بادشاہ کے پاس کوئی شخص بہت قیمتی پیالہ جو جواہرات سے جڑا ہوا تھا لے کر آیا۔ بادشاہ ایسا لاجواب پیالہ پا کر بڑا خوش ہوا۔ ایک مرد دانا دربار میں حاضر تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس پیالے کو دیکھا، یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا، حضور، اس پیالے کے ساتھ ساتھ رنج و غم اور نقصان کو بھی دیکھتا ہوں۔ اس پیالے کے آنے سے پہلے آپ ان باتوں سے مطمئن تھے، مگر اب اس کے آ جانے کے بعد رنج و غم اور نقصان کا بھی اندیشہ پیدا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، وہ بھلا کیسے؟ وہ بولا کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو رنج و غم کا پیدا ہو جانا یقینی ہے، اور اگر یہ گم گیا تو نقصان واقع ہو جائے گا۔ اتفاقاً وہ پیالہ ایک روز ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کو بے حد رنج ہوا۔ وہ کہنے لگا، اس مرد حکیم نے سچ کہا تھا۔ سبق: دنیا کی ہر چیز فانی اور انجام کار موجب حزن و ملال ہے۔ حقیقی اور ابدی راحت اگر ہے تو خدا کی یاد میں ہے۔ مال دنیا کی جتنی افراط ہوگی اتنی ہی پریشانی بھی بڑھے گی۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے، گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے، پر حقیقت میں خار ہے دنیا۔ ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر، ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ حکایت نمبر 556۔ پلسرات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ایک باندی نے ایک روز صبح عرض کیا، امیر المومنین، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیان کرو۔ وہ بولی، میں نے دیکھا کہ دوزخ بھڑکائی گئی ہے اور پلسرات کو اس پر رکھا گیا ہے۔ بعض خلفاء کو فرشتے لائے ہیں۔ پہلے خلیفہ مروان کو دیکھا کہ فرشتے اسے لائے ہیں۔ اسے حکم دیا گیا کہ پلسرات پر چل۔ وہ تھوڑا سا چلا کہ دوزخ میں گر گیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز بولے، پھر آگے کیا ہوا؟ جلدی بیان کر۔ وہ بولی، پھر مروان کے بیٹے ولید کو لایا گیا، وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر گیا۔ آپ بے چینی سے بولے، جلدی کہہ، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بولی، پھر ابن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر گیا۔ آپ نے کہا، پھر کیا دیکھا؟ وہ بولی، پھر آپ کو لایا گیا۔ باندی نے اتنا ہی کہا تھا، عمر بن عبدالعزیز نے ایک نعرہ مارا اور بے ہوش ہو کر گر گئے، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھی اسی طرح دوزخ میں گرتے ہوئے نہ دیکھا گیا ہو۔ باندی نے چیخ کر کہا، امیر المومنین، خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ آپ سلامتی سے گزر گئے۔ باندی چیخ چلا رہی تھی، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز بے چینی میں لوٹتے رہے اور ہاتھ پیر مارتے رہے۔ کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ سبق: اللہ کے مقبول بندوں کے دل میں عاقبت کا خوف رہتا ہے۔ وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتے جس کا انجام دوزخ میں گرنا ہو۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔